یہاں پہ ایک ہستی موجود ہے، حالانکہ وہ ابھی تھوڑا سیریس لگتے ہیں. جناب طیب کے مصانی صاحب کے لیے پہلے تو بہت ساری تالیاں ہونے چاہیے. جنرل سیکریٹری ہیں نیشنل ویمن آرگنائزیشن کے، اور طیب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. طیب سر میں میرا بھی رکھ دینا، میرے دونوں رکھ دو، دونوں رکھ دو. کھڑے ہو کر ہی آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں. میرے تمام برادران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ابھی 4-5 دن ہی ہوئے ہیں کہ میں سفر کر کے آیا ہوں. فرحان بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے کینیا نیروبی میں، پھر میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، پھر کراچی پہنچا ہوں، اور ہمارے مزید پروگرام انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن کے ان قریب ہونے والے ہیں. ماشاءاللہ میں شروع تو اس طرح کرنا چاہ رہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. میمن اور پولیس تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. آپ کو بتا دیں 1975 میں جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے عزیز ترین دوست تھے لطیف ابراہیم جمال صاحب. انہوں نے، کیونکہ میں ان کا فیوریٹ ینگ بوائے تھا، تو انہوں نے مجھے آفر کی ASI اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی، اور جتوئی صاحب سے ملوایا. جتوئی صاحب نے کہا کہ بیٹا 6-8 ماہ 10 ماہ لگیں گے، تم کو SI بنائیں گے، پھر آہستہ آہستہ 2-4 سالوں میں SSP بن جاؤ گے. پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے مجھے، کوئی شک نہیں وہ خواب بہت اچھے تھے. لیکن یاد رکھیے گا وہ ٹائم وہ تھا کہ میمن پولیس کے نام سے بہت دور رہتا تھا. وہ ڈر کے بھاگ جاتا تھا کہ پولیس نظر نہیں آنی چاہیے. میرے والد محترم تک بات پہنچی تو اس نے کہا کہ تمہیں دنیا کی دولت تم پہ لٹا دوں، تم کو پولیس محکمہ جوائن ہی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ بد سے بدنام برا. میمن لوگ ان معاملات میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جو بدنامی ملی تھی کہ اگر ایک دیندار آدمی بھی چلا جائے اس میں تو اس پہ بھی دھبا لگ جاتا ہے کہ یہ پیسے کھائے بغیر کام کرتے ہی نہیں ہے. اسی طرح جس طرح شراب خانے میں ایک تسبیح پڑھتا ہوا دیندار آدمی باہر نکلے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ شراب پیے یا نہیں پیے. یاد رکھیں میمن برادری کا جو خاصہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو 6 سال سے دنیا میں نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ ہے، 4 الفاظ ہیں ہمارے: The heritage of Memon community, unity, business, welfare and charity. اب میں جب سنتا ہوں کنجوسی کی بات ہوتی ہے، جیسے ابھی شبر صاحب نے ذکر کیا، تو مجھے تعجب ہوا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کنجوسی، دوسری طرف کہتے ہیں ہم چیریٹی میں بڑے دل دادا ہیں، ہم دل سے چیریٹی کرتے ہیں. تو یہ دونوں کنٹراسٹ ہیں. مجھے بتائیے اس میں کوئی میچ ہے؟ کوئی میچ نہیں. کوئی آ جائے ہمارے در پہ اس کی ہم مدد کرنے کی. جیسے ابھی فرحان بھائی نے کہا، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یوتھ ونگ کے ہیڈ ہیں، ہمارے ینگ میمن گلوبل ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کا کارنامہ سنیں گے تو آپ یقین کریں دھنگ رہ جائیں گے. پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے کم سے کم 10,000 لڑکوں کو جاب دلائی ہے. یہ بھول رہا ہوں، سوری، 3,000 فرحان بھائی 3,000 میرا خیال ہے 3,000 ایمپلائیز انہوں نے یعنی امپلائی کیے لوگوں کو، اور اس کا مطلب 3,000 گھر کے چولہے جلائے ہیں. اور یاد رکھیے ہمارا IMO کا مشن ہی یہی ہے کہ نیڈی لوگوں کو کم کرو، مانگنے والوں کو کم کرو، دینے والوں کو بڑھاؤ. کس طرح بڑھاؤ؟ جابس دلاؤ، اسمال بزنس کراؤ. جس طرح ابھی فرحان بھائی نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دھر لیا جائے ہمارا میمن، تو آپ ہمیں اطلاع کیجئے گا، ہم اس کی مجبوری دیکھیں گے، پوچھیں گے، اور ہو سکا تو اس کی مدد کریں گے، اور وہ دوبارہ بہت ہی اچھی زندگی گزار سکے گا. شبر بھائی حلقات رکھیں یا بھاریت رکھیں، میمن پھر میمن ہے، وہ اپنے پھر طریقے سے ہی چلے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے آپ CPLC تو آپ 90s میں آپ لوگ میرا خیال ہے وارد ہوئے ہو، 90s کے عشرے میں آئے ہو آپ لوگ. اس سے پہلے پالیسی تھی ہماری جس کے بارے میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، پلیز ود ڈیو اپولوجی. پولیس کے بارے میں یہ تھا کہ 4 ملکوں کے پولیس والے ساتھ بیٹھے تھے، بڑے ہیڈ. امریکہ نے کہا کہ ہمارے ہاں جرم ہوتا ہے تو 24 گھنٹے میں ہم پکڑ لیتے ہیں. رشیا نے کہا ہم 12 گھنٹے میں پکڑتے ہیں. چائنا نے کہا ہم 6 گھنٹے میں پکڑتے ہیں. پاکستانی کی باری آئے کہ ہمیں پکڑیں گے، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ کون مجرم ہے، کیا جرم کرنے جا رہا ہے. اس کو آپ اچھا بھی لیں برا بھی لیں، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے ماشاءاللہ. لیکن پولیس ہے. آپ CPLC کی ضرورت کیوں پڑی تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتائیں گے. اب CPLC کے لیے میں درخواست کروں گا کہ CPLC مجھے لگتا ہے
पुलिस की निस्बत ज्यादा प्रेस्टिजियस है, मैं समझता हूँ, मेरी निगाह में। आप हमारे मेमन नौजवान लड़कों को, आप फरहान भाई बैठे हैं यहाँ पर, उनके पास तो पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है नौजवानों की, आप लीजिए, ट्रेन कीजिए, उन बच्चों से काम लीजिए। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने सऊदी अरब में भी जिंदगी गुजारी, कनाडा में भी गुजारी, और सऊदी अरब में क्या सीन होता है, किसी को, मेरे साथ कोई बंदा बैठा हुआ, मुझे नहीं पता कि वो 4000 रियाल गवर्नमेंट से ले रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, जहां देखा बादशाह या हुकूमत के खिलाफ बोला, वो खामोशी से उठेगा, कहीं जाके फोन करेगा कि यहाँ बंदा बैठा है जो जहर उगल रहा है हुकूमत के खिलाफ, वो आराम से आएंगे, लेके जाएंगे, फिर कहाँ गया ढूंढते रहो, किस जहां में खो गया आप ढूंढते रहोगे, वो गया कहाँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा काम हो, लेकिन आप लोगों को ये करना होगा कि आप नौजवानों को हायर करें, ऑनेस्टी के साथ हायर करें उन लोगों को। और बरादरी, देखिए मैं पिछले दिनों अहमद चनाई साहब का जिक्र हुआ, मैं पिछले दिनों अकील करीम डेडी साहब के पास था। अहमद चनाई बहुत अच्छे माशाल्लाह हमारे चाहने वालों में से, मुझे भी वो चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूँ, वो CPLC के चीफ रहे। वहाँ डिस्कशन यही हो रहा था कि आज जितनी वारदातें हो रही हैं उसकी वजह क्या है, इसको फाइंड आउट किया जाए। वजह इसकी ये है कि वारदात करने वाले सारे बाहर से आके वारदात करते हैं, ध्यान में रखिए, बाहर से आने वाले वारदात करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए कि उनको कोई पहचानता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि आप लोकलाइज कीजिए हर चीज को, हर महकमे को, हर इलाके को, उसी इलाके में जिसमें वहां जो उसका सरबराह है, जिस उसकी माँ और बहन वहां रहती है, उसका बाप रहता है, उसके पेरेंट्स रहते हैं, जिस तरह वो रखवाली करेगा अपने माँ बाप भाई बहन भाई की, इसी तरह दूसरों की भी रखवाली करेगा। ये सजेशन अकील करीम डेडी साहब और हम बैठे हुए थे, डिस्कशन हो रही थी, तो यकीन करें आप CPLC सर आंखों पे, हमारे सर पे अलारासी अरबी में कहते हैं, आप लोग इस तरह के नौजवान हायर करें जो आपको साथ दें। और मैं समझता हूं कि आपको ऐसे नौजवानों की शदीद जरूरत है। हमारी खिदमत हाजिर है, हाजिर मदद को जानो दिल से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी न्यूज नेटवर्क स्टार न्यूज एंड व्यूज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।